دیوبندی اور غیر مقلدین وہابی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہی دیوبندی فرقے کے علماء کی طرف سے چند ایسی کتابیں وجود میں آئیں جن کتابوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایسی عبارات لکھی گئیں جو صراحتاً نبی کریم علیہ السلام کی توہین اور حضور کی گستاخی تھی، اور وہ غیر اسلامی عبارات تھیں، اور وہ عبارات جن کو صرف بریلوی جو ہیں وہ گستاخی قرار نہیں دیتے، بلکہ یہ مرزا کا ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں بھی ان عبارات کو مرزا نے باقاعدہ ہیڈنگ دے دے کے ان عبارات کو غیر اسلامی قرار دیا۔ مولوی اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان ہو، یا اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان ہو، یا قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس ہو، ان کتابوں کے حوالے دے کے مرزا نے ان عبارات کو غیر اسلامی کہا، گستاخی قرار دیا۔ یہ عمل تھا دیوبندی علماء کی طرف سے۔ مثال کے طور پر میں ایک دو عبارتیں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے تحذیر الناس۔ یہ اب مقدمہ آپ خود سمجھیں کہ یہ حسام الحرمین کا جو رد عمل ہوا وہ کیوں ہوا؟ وہ ہوا ان کتابوں کی بنیاد پر۔ یہ کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس کتاب کا حوالہ باقاعدہ مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کے انجام میں ذکر کیا۔ اور ایک کتاب اور ہے، یہ ہے حفظ الایمان۔ یہ کتاب اشرف علی تھانوی صاحب کی حفظ الایمان ہے۔ اس کے صفحہ 13 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تھانوی صاحب نے یہاں تک عبارت لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم وافر و کثیر کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی۔ یقیناً یہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کی توہین اور گستاخی ہے۔ اور پھر باقاعدہ اسی کتاب کو پڑھ کر تھانوی صاحب کے مریدوں نے، تھانوی صاحب کے معتقدین نے تھانوی صاحب کو خط لکھا اور کہا کہ مہربانی کر کے آپ کی جو کتاب ہے نا، آپ اس سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، کیونکہ آپ کی یہ جو کتاب ہے نا، کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ جن میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجانین و بہائم سے تشبیہ دی گئی ہے، جو بادی نظر میں سخت سوء ادبی کو مشعر ہے، کیوں ایسی عبارت سے رجوع نہ کیا جائے؟ صفحہ نمبر 28 پر تھانوی صاحب کے مریدوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے اس سے رجوع کر لیں، یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، آپ اس عبارت سے رجوع اور توبہ کر لیں۔ لیکن تھانوی صاحب نے اپنی اس عبارت سے رجوع اور توبہ نہیں کی۔ ایک عبارت۔ دوسری عبارت جس کو مرزا نے خود ذکر کیا ہے وہ عبارت ہے، یہ کتاب ہے جی براہین قاطعہ، خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب، اور اس براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ اب شیطان کے علم کو نبی کریم علیہ السلام کے علم سے زیادہ کہنا کیا حضور کے علم کی توہین نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کے علم پاک کی گستاخی نہیں ہے؟ اب جب یہ عمل ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی گئی، اب مجھے بتائیں کہ اس گستاخی اور توہین پر کیا ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے؟ کیا ان کو شاباش دی جاتی؟ کیا ان کو اپریشیٹ کیا جاتا؟ نہیں، بلکہ جو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا فریضہ تھا، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ اور اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی کروں گا، پہلے ایک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ یہ کتاب ہے تحذیر الناس۔ بانی دارالدیوبند مولوی قاسم نانوتوی، جن کو دیوبند کا بانی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اپنی اس کتاب تحذیر الناس میں ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے جو گفتگو کی ہے، ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال کیا ہوا؟ سوال اصل میں یہ ہوا کہ ایک اثر اور ایک روایت ملتی ہے کتابوں میں جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، ہم تو اس کو موضوع اور جعلی قرار دیتے ہیں اس روایت کو۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، اور جس طرح اس زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور حضور علیہ السلام موجود ہے۔ اسی طرح باقی 6 زمینوں میں بھی جو اس زمین کے علاوہ ہیں، وہ ایک آدم ہے تمہارے آدم کی طرح، ایک نوح ہے تمہارے نوح کی طرح، ایک عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ کی طرح، اور ایک محمد ہے تمہارے محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ روایت ملتی، تو اس روایت کے مطابق جو ہے
وہ تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے اور صحیح مان کے اس کے ظاہر پر اس کو محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں باقی 6 زمینوں میں بھی اور نبی حضور کی طرح موجود ہیں۔ تو جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر اور کوئی نبی حضور کے زمانے میں کہیں پیدا ہو تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کے منافی ہوگا۔ اب اس روایت کا جواب دیتے ہوئے قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ اصل میں مسلمانوں کو سب سے پہلے ختم نبوت کا معنی سمجھنا چاہیے، حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی۔ کیا معنی ہے؟ آخری نبی کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں سے آخر میں حضور کی بعثت ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن قاسم نانوتوی صاحب اپنی کتاب کے شروع خطبہ میں لکھتے ہیں کہ بات حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے خاتم النبیین کا معنی معلوم کرنا چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ وہ کہتے ہیں آخری نبی ہونا اور حضور کا آخر میں آنا یہ فضیلت کی بات ہی نہیں ہے، یہ عوام کا خیال ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں بھی کوئی نبی ہو تو پھر بھی حضور کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 85 پر لکھتے ہیں بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ حالانکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی ختم نبوت میں فرق آئے گا، پھر حضور آخری نہیں رہیں گے، کیونکہ آخری نبی کا مطلب یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر آخری نبی نہیں رہیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا بالکل اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں بیان کیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان تمام عبارات کو حفظ الایمان اور جو ہے وہ تحذیر الناس کی عبارات کو محمد علی مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر نمبر 2 میں اندھا دھند پیروی کے انجام میں ذکر کیا ہے اور ان عبارات کو غیر اسلامی قرار دیا۔ اب دوگلا پالیسی کا آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف ان عبارات کو غیر اسلامی قرار دے رہا ہے، توہین قرار دے رہا ہے، گستاخی قرار دے رہا ہے، جب یہ عبارتیں توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہیں، حضور کی گستاخی ہیں، غیر اسلامی عبارتیں ہیں، تو اب مجھے بتاؤ کہ ایسی غیر اسلامی عبارتوں کے لکھنے پر کیا ایسے لوگوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے، ان کو شاباشی دی جاتی، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا، یا کہ ان پر جو شرعی تقاضا تھا اور شرعی ان پر حکم آتا تھا اس کو پورا کیا جاتا؟ تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کام کیا جو ایک عالم اور ایک مفتی کو کرنا چاہیے تھا، اور وہ کیا؟ اس سے پہلے 2 حوالے سن لیں۔ ایک حوالہ تو یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے بھی ان عبارات پر علماء اہل سنت نے گرفت کی اور ان پر شرعی مواخذہ کرتے ہوئے شرعی فتوے عائد کیے۔ یہ کتاب ارواح ثلاثہ، اس کے صفحہ نمبر 249 پر اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تحذیر الناس کے مصنف بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور برپا تھا، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھیں۔ یعنی قاسم نانوتوی کی زندگی میں ان کی کتاب تحذیر الناس کی وجہ سے
پورے ہندوستان بھر میں ان کی تکفیر ہو رہی تھی اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم نے یہ کتاب درست نہیں لکھی اور تم نے اپنی کتاب میں یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ لکھا ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نبی ہونے کا انکار اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس وقت ابھی اعلیٰ رحمۃ اللہ کا فتویٰ نہیں آیا تھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقریباً ننوتوی صاحب کے دنیا سے جانے کے تقریباً 30 سال کے قریب بعد انہوں نے فتویٰ لکھا ہے۔ اور پھر ایک اور حوالہ سنیں، یہ قصص الاکابر ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس قصص الاکابر کے صفحہ نمبر 159 پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب مولانا محمد قاسم صاحب نے کتاب تعزیر الناس لکھی تو سب نے مولانا محمد قاسم صاحب کی مخالفت کی۔ سب نے کیا کی؟ مخالفت کی۔ تو علماء دیوبند کی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے فتویٰ لکھنے سے پہلے بھی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے مخالفت کی اور ان کے خلاف کتابیں تک لکھی گئیں، جن میں سے سر فہرست مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تقدیس الوکیل عن توہین رشید والخلیل۔ یہ تقدیس الوکیل جو کتاب ہے، یہ کتاب باقاعدہ اس کتاب براہین قاطعہ کے رد میں لکھی گئی، اور براہین قاطعہ کے رد میں یہ کتاب لکھے جانے کے بعد مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ یہ وہ ہیں جن کا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے ساتھ نہ تو کوئی استادی شاگردی کا تعلق ہے، نہ کوئی پیری مریدی کا تعلق ہے۔ یہ قصور کے رہنے والے تھے، وہ بریلی شریف کے رہنے والے تھے، ان کا آپس میں کوئی استادی شاگردی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ کے فتویٰ لکھنے کے کئی سال پہلے انہوں نے براہین قاطعہ کے اوپر رد کیا اور باقاعدہ اپنی کتاب جو تقدیس الوکیل ہے اس پر حرمین طیبین کے علماء سے تصدیقیں لی اور مکہ مدینہ کے اس وقت سنی علماء نے اس پر تصدیقیں کی۔ اچھا، اب جب علماء دیوبند نے یہ عمل کیا، ان کتابوں کی صورت میں غیر اسلامی عبارات اپنی کتابوں میں لکھی، تو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1905 میں جب حج پر گئے تو اپنی کتاب المعتمد المستند، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی المعتمد المستند، اس کتاب کو 1905 میں حرمین طیبین کے علماء کے سامنے پیش کیا۔ اور اس وقت مکہ اور مدینہ شریف کے اندر جو بڑے بڑے فقہ شافعی کے، مالکی کے، فقہ حنفی کے اور فقہ حنبلی کے بڑے بڑے مدرسین علماء اور شیوخ الحدیث موجود تھے، مفتیان کرام موجود تھے، ان کے سامنے ان دیوبندی کتابوں کو رکھا اور کتابوں کو رکھ کر ان کے سامنے اپنی اس کتاب میں لکھے ہوئے فتوے کو رکھا کہ میں نے ان عبارات پر یہ شریف فتویٰ عائد کیا ہے، اس پر آپ اپنی تصدیقات ثبت فرمائیں۔ تو اس وقت کے 30 سے زیادہ حرمین طیبین کے علماء نے جو تصدیقات امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی اس کتاب المعتمد المستند پر لکھی، یہ وہ ہے جس کو حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین کا نام دے کے ہندوستان میں شائع کیا گیا۔ 30 سے زیادہ مکہ مدینہ کے علماء نے یہ تصدیقات لکھی ہیں جس کو حسام الحرمین کہا گیا۔ اب یہ حرمین طیبین مکہ اور مدینہ کے علماء کی تصدیقات اور ان کے فتاوے ہیں جو کہ دیوبندی بڑے بڑے اکابر علماء کی جو گستاخانہ اور غیر اسلامی عبارات تھیں ان پر شریف فتوے دیے گئے۔ اب مرزا بار بار حسام الحرمین کو استعمال کرتا ہے، تو حسام الحرمین کا پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے